الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط بنانے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کرنے اور اسی طرح سے اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنے اعمال کی اصلاح اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان جو بھی مشکلات پڑتی ہیں، جن بھی مصائب میں گرفتار کیے جاتے ہیں، ان چیزوں میں سیرت رسول کو، سیرت صحابہ کو اور اسلاف کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے ان مواقع سے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، اپنے اعمال کی کوتاہی پر غور و فکر کریں اور اعمال کے اندر اصلاح پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلسل بدعمالیاں اور قرآن و سنت سے دوری، یہاں تک کہ دین اسلام سے بغاوت اور دین اسلام کے خلاف اس انداز کے عقائد کو اختیار کرنا جن عقائد کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں اجمیر کے جس عرس کا مسلسل آپ دراسہ کرتے رہے، اخبارات میں اس کا مطالعہ کرتے رہے، ٹیلی ویژن پر اس کا مشاہدہ کرتے رہے اور مسلسل بیانات آتے رہے کہ فلاں وزیر نے، فلاں سب سے بڑے وزیر نے اور فلاں جگہ سے اجمیر کے عرس کے لیے چادریں ارسال کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو یہاں سے باقاعدہ نمائندہ بنا کر کے وزراء وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کی قبروں پر چادریں چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال تو پتہ نہیں کیسے چوک گئے، گزشتہ سال اسی عرس کے موقع سے امریکہ کے صدر کی چادر بھی یہاں پر عنایت کی گئی تھی، جس کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین رحم فرمائے کہ ہم ایسے ظالموں اور ایسے جابروں کی چادروں کے لیے، اپنی قبروں کو ناپاک کرنے کے لیے جو لوگ اس کے اندر مدفون ہیں، ان لوگوں کی تعلیم کے خلاف، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیم کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جن اعمال کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جس انداز سے اللہ رب العالمین کے قانون، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے خلاف ہم نے پروپیگنڈا اور نہ جانے کون کون سی سازشیں کی ہیں، اس کے آگے اللہ رب العالمین کا نظام بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے اور ہم اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ شرک باللہ، چاہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو، چاہے شرک اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کیا جائے
یعنی اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بیماری کی حالت میں کسی سے تعویذ گنڈے لیے جائیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، اس کے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری قبر کا یا دوسرے گھر کا طواف کیا جائے، یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کی جائے، کسی غیر کی قبروں پر سجدہ کیا جائے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھا جائے، غیر اللہ کے آگے بھیک مانگی جائے، غیر اللہ سے اپنی منتیں رکھی جائیں، غیر اللہ کے آگے اپنی خواہشات کا اظہار کیا جائے، اور غیر اللہ کے لیے اللہ رب العالمین کی توحید کے تقاضے کو ملیا میٹ کیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپتی چلی جا رہی ہیں، اور انہی چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا موجودہ دور کی ان طاقتوں نے سب سے بنیادی سبب قرار دے دیا ہے، جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اور اس انتشار کے نتیجے میں مسلمان چاہے کہیں بھی شکست کھائے، ان کی مسجدیں گرائی جائیں، ان کے گھروں پر حملے کیے جائیں، صرف جانوروں کے تحفظ کے نام پر اپنے لوگوں کو جانوروں کے ذبیحے کی، جانوروں کے گوشت کے سپلائی کی اور ساری کی ساری چیزوں کی اجازت دی جائے، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں تحقیق بھی نہ ہونے پائے کہ کس چیز کا گوشت تھا، اس کے باوجود ایک بوڑھے انسان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے دامن کو چھڑا لیا، اللہ رب العالمین سے لو لگانا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا اور الفت کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے نظام کو چھوڑ دیا، اس کی توحید کو چھوڑ دیا، اس کے نبی کی رسالت کو بھلا دیا، بدعات کو اختیار کر لیا، شرکیات کو اختیار کر لیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے موقع سے دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، نبی کو زخمی کرنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں سید الانبیاء کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین عرش الہی سے آیت کریمہ نازل کرتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ امتیوں کو بددعا دیں؟ اللہ رب العالمین کو ایک سبق سکھانا تھا، اس نے سکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں جب ہدایت کی دعا کرنی چاہی تو اللہ رب العالمین نے روک دیا، فرمایا کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، ہدایت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آپ روئیں گڑ گڑائیں لیکن اللہ رب العالمین نے مقدر میں نہیں رکھا ہے، تو ایسی صورت میں کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہاں پر بھی یہ آیت کریمہ نازل کی گئی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو کفر کی حالت پر مرنا ہے، اللہ رب العالمین نے کفر اس کا مقدر بنا دیا تو وہ کفر ہی کی حالت پر مرے گا۔ نبی آخر الزماں کتنے بھی جتن کر لیں، کتنی بھی دعائیں کر لیں، منافقوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بار وعید فرمائی کہ اگر آپ نے منافقوں کی نماز پڑھی ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ ان لوگوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر دیں تو اللہ رب العالمین ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ان کی توبہ قبول کرانے والا نہیں ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک جانب تو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں کو، سید الانبیاء کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک محدود کر دیا کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، اور دوسری جانب آج قبر والوں کو اولاد مانگنے کے لیے وسیلہ بنایا جائے، آج قبر والوں سے دعائیں مانگی جائیں، قبر والوں کی قبروں کا طواف کیا جائے، قبروں پر چادریں چڑھائی جائیں، قبروں کو پکا کیا جائے، قبروں پر تعمیرات کی جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو کیسے برداشت ہو سکتی ہیں؟ ایک نبی کے بارے میں جس اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے گا
تو وہ ہدایت دے گا. اور آج ہدایت کا ذمہ دار, شفا یابی دینے کا ذمہ دار, اولاد دینے کا ذمہ دار, دعائیں سننے کا ذمہ دار, مشکلات کو دور کرنے کا ذمہ دار ان قبر والوں کو سمجھ کر کے, جو قبر والے ہمارے ہی جیسے اللہ رب العالمین کے بندے تھے, ہماری طرح سے دیکھتے تھے, ہماری طرح سے بولتے تھے, ہمارے ہی مانند وہ لوگ چلتے تھے, پھرتے تھے, بیمار پڑتے تھے تو ڈاکٹروں کے محتاج ہوتے تھے, اگر مشکل پڑتی تھی تو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے تھے. آج وہ فوت ہو گئے, ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا, تو ایسی صورت میں ہم ان کو پوجنے لگے, ان کو مشکل کشا سمجھنے لگے. آج ان عرصوں میں پاکستان سے لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ساری دنیا سے قافلے آتے ہیں. ان نجمیر کی ان میلوں کا اور اسی طرح سے ان عرصوں کی زیارت کے نام پر ان لوگوں کو آرام کے ساتھ ویزے ایشو کیے جاتے ہیں. کسی مسجد میں, کسی اسلامی پروگرام میں اسلام کے دینیات کے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے اگر کسی کو ویزا دے دیا جائے یا کوئی آ جائے تو اگلے دن اس کے یہاں چھاپے پڑ جائیں, نہ جانے کون کون سی چیزیں اختیار کی جائیں. یہ کون سی ملی بھگت ہے, کون سے اسلوب کو اور کون سی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے نبی آخر الزماں کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین یہاں تک کہہ دے لیس لک من الامر شیء, اور یہاں پر سارے اختیارات ان درگاہ والوں کو, ان مفتیوں کو اور اسی طرح سے ان سجادہ نشینوں کو دے دیے جائیں. یہ بیٹھ کر کے بڑے آرام کے ساتھ اپنے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ لے کر کے اس کی لکیریں دیکھ دیکھ کر کے مستقبل کی باتیں بتائیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صراحت کر دی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے, آپ آگے کی باتیں نہیں جانتے, اور اگر جانتے ہوتے تو اماں عائشہ صدیقہ پر کفار و مشرکین مکہ اور منافقین کی سازش کے نتیجے میں اتہام تک لگایا گیا کہ آپ نے زنا کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, لعنت ہو ایسے لوگوں پر جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ جائے کہ ہم اپنی ماؤں کے بارے میں, اپنے سرمایوں کے بارے میں, اپنے اسلاف کے بارے میں اس انداز کا تصور بھی کر سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب پتا ہوتا, آگے کی خبر معلوم ہوتی, تو اماں عائشہ کے لیے ایسے وسائل مہیا کرتے کہ اہل خانہ کے لیے اس انداز کے اتہامات نہ آنے پائیں. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہونے والے تھے, آپ کو زخمی کیا جانے والا تھا, 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید کیا جانے والا تھا. اگر آپ کو خبر ہوتی تو آپ روک دیتے, جنگ نہ لڑتے. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو 70 حفاظ کرام جو ایک قبیلے نے بلائے کہ ہم ان کو اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں, اور دھوکہ دے کر کے, گھات لگا کر کے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پتا ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا. تو اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزماں کو مستقبل کی خبریں نہیں بتائی ہیں, لیکن ہمارے پیر پگاڑا اور ہمارے سجادہ نشین خواتین کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے, جو خواتین ان کے لیے اجنبی ہیں, جن سے پردہ واجب ہے, جن کو چھونا جائز نہیں بلکہ حرام ہے, ان لوگوں کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کے یہاں پر لکیریں دیکھ کر کے ان کے مستقبل کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اولاد کی پریشانی ہوتی ہے تو بجائے ڈاکٹر کی جانب رجوع کرنے کے, مرد اور عورت کے چیک اپ کرانے کے, ہم لوگ سیدھے سجادہ نشینوں کے پاس پہنچتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں. آپ دقت کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس کے بعد اولاد کیوں ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ شرک, اس نے پوری دنیا کو تماشا بنا رکھا ہے. اس شرک نے مسلمان کو, امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی نے اس کی ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کر سکتا. لیکن نہ جانے کتنے طریقے, کتنے اسالیب, کتنے انداز اور کتنے مسائل مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں کہ مسلمان
اس شرک کو کرنے کے لیے مختلف پیرایوں میں اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا شریک بناتا ہے. آپ کے طفیل میں اور آپ کے صدقے میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صدقے سے اس کے طفیل میں میری دعاؤں کو قبول فرما لے. اگر یہ طریقہ ثابت ہوتا تو کیا صحابہ کرام نہیں کرتے, تابعین اعظام نہیں کرتے, ائمہ اربعہ اس کو اختیار نہیں کرتے, محدثین کرام اختیار نہیں کرتے؟ کسی کے اختیار نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مانند ہے. اس وجہ سے ہم اس چیز کو جب تک نہیں چھوڑیں گے, جب تک اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں آ سکتی, نہ جانے کون کون سے اسالیب اختیار کیے گئے. آپ دیکھ لیں قبروں کو پوجنے کا طریقہ, قبروں پر مستقل طور سے مختلف انداز کی بدعات کو انجام دینے کا طریقہ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں, جن پر آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. توحید کی اہمیت اور توحید کی عظمت, توحید کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, چاہے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو, نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو, غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو, بدعتیوں کے گھر میں پیدا ہو, مشرکوں کے گھر میں پیدا ہو, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ایک کورا کاغذ ہوتا ہے, اس پر جو چیز لکھ دی جائے, اس کی جیسی تربیت کر دی جائے, جو چیزیں اس کو سکھا دی جائیں وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, کہ اس کے ماں باپ اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں, کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں, کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں, یا بعض روایات میں ہے او یشرکانی, یا اس کو مشرک بنا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے, ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے تربیت کے قلم کو اس کورے کاغذ پر کون سی آڑی ترچھی لکیریں بنا کر کے کون سی چیزیں لکھتے ہیں, اس کو کیا سکھاتے ہیں. کیا اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کیا جائے, اس کی توحید کا اعلان کیا جائے, جس رب کائنات نے اس انسان کو ایک حقیر پانی کے ذریعے سے پیدا کیا, اس کے ماں کے پیٹ میں اس رب کائنات نے اس کو 9 مہینہ تک باحیات رکھا, زندگی دی, پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا گیا جو اس کی غذا کا کام کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سننے کے لیے کان دیے, گفتگو کرنے کے لیے زبان دی, چلنے کے لیے پیر دیے, اشارے کرنے کے لیے یا کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا, اور خوبصورت چہرہ دیا, اور چلتا پھرتا اور دل و دماغ دیے جس کے ذریعے سے سوچ سکتا ہے, دنیا میں 2 کوڑی پیسہ کما سکتا ہے, لوگوں سے لین دین کر سکتا ہے, لوگوں کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے. یہ دل و دماغ بھی اللہ رب العالمین نے دیے. ساری نعمتیں تو اللہ رب العالمین دیتا ہے. حقیر پانی کے ذریعے سے پیدا کیا جانے والا یہ بچہ چلتے چلتے دن دن آتا ہوا انسان بن جاتا ہے, ساری نعمتوں کو استعمال کرنے والا, ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا, سوچنے اور سمجھنے والا, دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دینے والا. ساری کی ساری چیزیں رب کائنات نے عنایت کی ہیں. اور جب حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آئے تو غیر اللہ کی جانب سجدہ کیا جائے, جب حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ آئے تو غیر اللہ کے آگے رکوع کیا جائے, غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا جائے. کوئی بتا دے کہ اگر بچہ بیمار پڑتا ہے تو دنیا کی کوئی مشینری, دنیا کا کوئی ڈاکٹر, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی پیر, دنیا کا کوئی مولوی یا مفتی اس کو بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتا. اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اسی وجہ سے جو روایت ذکر کی گئی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ میں تم کو بعض کلمات سکھاتا ہوں, ان کلمات کو, ان نصیحتوں کو, ان وصیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا. اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا, اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا.
اس کی توحید کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور سن لو، کان کھول کر کے سن لو کہ ساری کی ساری دنیا اگر تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہو۔ اسی طرح سے فائدے کا معاملہ ہے، نفع پہنچانے کا معاملہ ہے، جب ساری کی ساری چیزوں کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، زمینوں میں پانی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، آسمان میں چاند اور سورج کو اگانے والا اللہ رب العالمین ہے، کھیتی باڑی کے ذریعے ہم کو غذا اور اسی طرح سے غلہ مہیا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ چاہے تو دریاؤں کو سکھا دے، وہ چاہے تو زمین کے سوتے جو ہیں وہ زمین کی سطح میں اتر جائیں، انسان کی پہنچ ہی نہ ہو کہ وہاں سے پانی نکال سکے۔ اگر وہ چاہے تو اس سورج کو، اس چاند کو کچھ دنوں کے لیے غائب کر دے، جس کے نتیجے میں اس دنیا میں ایسی بیماریاں پھیلیں کہ انسان سسک کر اور بلک بلک کر تباہ و برباد ہو جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین جس نے ساری نعمتیں دی، اور اتنی بڑی نعمت جو اسلام اور اسلامی تعلیمات اور اس میں توحید اور اتباع رسول کی نعمت اللہ رب العالمین نے عنایت فرمائی، ان نعمتوں کے باوجود اگر انسان شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، دین اسلام سے بغاوت کرتا ہے، دین اسلام سے دوری اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس انسان کو ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، اور بولنے کے لیے زبان دی، اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں دی۔ اور اگر ان چیزوں کا استعمال یہ انسان جائز طریقے سے شریعت اسلامیہ کے دائرے میں نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان لوگوں کو جانوروں کے مانند بلکہ جانوروں سے کہیں زیادہ گیا گزرا قرار دیا گیا ہے۔ یہ جانور غیر اللہ کے آگے سجدے نہیں کرتے، یہ جانور غیر اللہ کے آگے ذبیحے پیش نہیں کرتے، یہ جانور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کو یہ انسان سکھا دیتا ہے اور تربیت دے دیتا ہے تو یہ غیر فطری عمل کرنے لگتے ہیں۔ سرکس میں دیکھ لیں اور اسی طرح سے میلوں میں دیکھ لیں، لیکن یہ جانور فطری طور پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ مچھلیاں سمندروں کی سطحوں میں اور اسی طرح سے پانی کے اندر، اور جانور جو بلوں کے اندر رہتے ہیں، وہ جانور جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، وہ جانور جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، وہ جانور جن سے ہم واقف ہیں، یا وہ جانور جو دوسری دنیا میں رہتے ہیں ہم اب تک ان سے واقف نہیں ہو سکے، یہ سارے کے سارے جانور، ساری کی ساری چیزیں، ان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا نہیں فرمایا، دل و دماغ نہیں عطا فرمایا کہ یہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شعور نہ رکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، لیکن یہ انسان جس کو عقل دی گئی، جس کو دل و دماغ دیا گیا، جس کو سوچنے کا مادہ دیا گیا، سوچنے کی صلاحیت دی گئی، اچھے اور برے میں تمیز کا ملکہ دیا گیا، اس کے باوجود یہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا، کسی بڑے پیر پگاڑے کا کوئی کتا مر جائے تو کتے شاہ کا مزار تیار کر لیا جاتا ہے، گدھے کا مزار تیار کر لیا جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انسان غیر اللہ کو تو چھوڑیے، انسان اپنے پیروں کے ان نجس جانوروں تک کی عبادت کرتا ہے جن جانوروں کو اسلام نے ناپاک اور نجس قرار دیا، یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو ایسی صورت میں مسلمان اللہ رب العالمین سے کون سی توقع رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کا اور جناتوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد، دنیا میں ان کو وجود دینے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ لوگ صرف اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کے آگے روئیں اور گڑگڑائیں، اسی سے دعائیں کریں، اسی کے اسی کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، غیر اللہ کے آگے ان کا کوئی بھی میلان یا کسی انداز کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، ان کے ذہن و دماغ میں صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسانیت کا اور جناتوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد بتایا گیا۔ اس سے بھی آپ توحید کی اہمیت اور توحید کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں معجزات عطا فرما کر کے وہ عظیم ہستیاں جن کو ہم انبیاء کرام یا رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک نہ ایک نبی ضرور بھیجا، ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا تاکہ تم لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے انبیاء کرام کے ساتھ محیط ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دے گا۔ کوئی امتی ایسا کرے تو ایسی صورت میں اس کی نوبت کیا ہوگی ہم اس بات سے خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حنین کے موقع سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور راستے میں کفار و مشرکین مکہ کا ایک بیری کا درخت پڑتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، جب درخت دیکھا تو دیکھا کہ اس پر مشرکین مکہ ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو اس کی شاخوں پر لٹکا دیتے ہیں اور وہاں پر منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا یہ درخت جس طرح سے ان کے پاس ہے اسی طرح سے ہمارے لیے بھی وضع کر دیا جائے، ہمارے لیے بھی متعین کر دیا جائے کہ ہم اس پر اپنے ہتھیار لٹکا سکیں، اس کے سائے میں آرام کر سکیں، اس کے پاس بیٹھ کر کے دعائیں کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تعجب کے اظہار کے لیے کہا گیا انہا السنن، یہ طریقے ہیں جو طریقے ماضی میں گمراہی کے لیے استعمال کیے گئے۔ قلتم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے تو وہی بات کہہ دی جو بات موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہی تھی، فرمایا بنو اسرائیل نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ متعین کر دیں، جس طرح سے ان کے پاس الہ ہے، کوئی دوسرا معبود جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہو اس کو متعین کر دیں کہ اس سے ہم عبادتیں کر سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں، اللہ رب العالمین کی توحید کے باوجود تم لوگ دوسروں سے لو لگاتے ہو اور محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَنْ قَرِيب، تم لوگ اپنے ماضی میں گزرے ہوئے قومیں جو جاہل قومیں تھیں، جن لوگوں نے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا، ان لوگوں کے طریقوں کو ضرور بضرور اختیار کرو گے جن لوگوں کی شکلیں آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ کے کسی علاقے سے واپس آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں کنیسہ گھروں کے اندر تصویریں اور مورتیاں نیک لوگوں کی لگا دی جاتی ہیں، ان کی قبروں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، قبروں کو پکا بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین
ترین مخلوق ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غرغرے کا عالم تھا، موت قریب تھی، آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ سورۃ النصر کا، سورۃ الفتح، سورۃ النصر کا نزول ہو چکا ہے. اب موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دے دیا، آپ کو خبر تھی. آپ اسی حالت میں اماں عائشہ نے اور صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ عالم تھا کہ آپ بذات خود مسواک نہیں چبا سکتے تھے. یہ عالم تھا کہ اپنے مبارک حجرے سے جو مسجد سے متصل تھا وہاں سے نکل کر کے مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. دو صحابہ کرام آپ کو کندھا دے کر کے لاتے تھے. یہ عالم تھا کہ آپ بذات خود نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتے تھے. بخار کی یہ شدت تھی، اتنا زیادہ کمزوری تھی. لشکر اسامہ جو جرف کے مقام تک نکل چکا تھا وہ وہاں سے واپس آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بیماری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں. اسلامی تدابیر کو، اسلام کے مشنز کو روک دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں وفات ہو گئی. اماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اسی کیفیت میں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مبارک چہرے کو اپنی مبارک چادر سے ڈھکتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے، پھر ڈھکتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے. کیفیت یہ تھی کمزوری کی کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. اگر بیٹھتے تھے تو اماں عائشہ کی پیٹھ مبارک پر آپ سہارا لیتے تھے، ان کے کبھی ران پر سر رکھتے تھے. اور اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو قبض کر لیا جب آپ اماں عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اسی کیفیت میں ایک بار چادر ہٹاتے تھے، ایک بار لگاتے تھے، ایک بار چہرے کو ڈھکتے تھے، ایک بار کھولتے تھے. اسی کیفیت میں ساری طاقت، ساری انرجی کو آپ نے جمع کر کے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا. ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. آج مسلمان اس سے کہاں پیچھے ہے؟ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ بغداد کو دیکھ لیں، آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، آپ مختلف خطوں کو دیکھ لیں. کہاں کون سی ایسی چیز ہے جو نہ پائی جاتی ہو اور مسلمان اس کو مقدس سمجھ کر کے غیر اللہ کے نام پر اس کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پھٹکار دیا کہ تم لوگ اسی طرح کا مطالبہ کرتے ہو جس طرح کا مطالبہ یہودیوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا. اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. میں اختصار کے ساتھ قبروں پر کی جانے والی بدعات کے حوالے اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. قبروں پر لکھنا یا اسی طرح سے قبروں کو پکا بنانا یا قبروں میں اضافہ کرنا، ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر تعمیر کرنا یا قبروں پر اضافہ کرنا یا قبروں پر چونا گٹ کرنا یا اسی طرح سے قبروں کے اوپر کتبے لکھ کر کے اس کو لگانا، نام لکھا جائے یا تاریخ وفات لکھی جائے یا کوئی بھی چیز لکھ دی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. سنن نسائی کی اس روایت کو دیکھیں جو ترمذی میں اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. اسی طرح سے قبروں پر جو غلط اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنا یا اسی طرح سے قبروں کی جانب نماز ادا کرنا، اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونا گٹ کرنے سے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا یا قبروں پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا اور قبروں پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور قبروں کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا نہ کرو، یہ بھی صحیح مسلم کی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو قبروں پر کی جاتی ہے کہ قبروں پر روشنی کرنا، چراغاں کرنا، ٹمٹمے لگانا، قمے لگانا اور اس طرح کی لائٹنگ کرنا جس سے قبرستان میں روشنی ہو، یا اسی طرح سے قبرستان میں عورتوں کا کثرت کے ساتھ جانا، ان دونوں چیزوں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو قبروں کے پاس مسجدیں بناتے ہیں، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں یا مسجدوں میں قبریں بناتے ہیں اور قبرستان کے اندر جا کر کے دیے جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یا موجودہ دور میں آپ اس کو روشنی یا لائٹنگ کہہ سکتے ہیں جو الیکٹریسٹی کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے چوتھا عمل جو قبرستان میں کیا جاتا ہے وہ قبروں پر گنبد بنانا یا قبروں پر خیمہ لگانا یا قبروں پر چادریں چڑھانا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کسی نے کوئی چادر ڈال رکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا انزعہ یا غلام، اے بچے اس کو نکال دو، فإنما يظلہ عملہ، کیونکہ اب اس کو سایہ دینے والا، اس کو ٹھنڈک پہنچانے والا یا اس کے اعمال میں اس کا ساتھ دینے والا اس کے عمل ہیں۔ یہ چادریں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ اس کے اوپر چھاؤں کر دینا یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لہذا اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے او یبنا علیہ، کہ قبروں کے اوپر گنبد بنانے سے یا قبروں کے اوپر تعمیر کرنے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ قبروں کی توہین ہے کہ قبروں کے اوپر چڑھا جائے، اس پر تعمیر کی جائے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہم کو قبروں کے اوپر چڑھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو قبرستان میں انجام دی جاتی ہے وہ مسجدوں پر قبر بنانا یا قبر پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حبشہ والی روایت جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، اگر ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر یہ لوگ مسجد بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور یہ تصویریں ان کی قبروں کے اندر اور ان درگاہوں میں لگا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز جو قبرستان میں انجام دی جاتی ہے وہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا۔ انسان کسی قبر کی زیارت کے نیت سے سفر کرے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حج و عمرہ کے موقع سے اگر مسجد نبوی کی زیارت کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کے زیارت کے ارادے سے کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کو بھی اسلاف نے حرام قرار دیا، کیونکہ قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، اس کا قصد کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف 3 مقامات ہیں جہاں پر مسلمان سفر کا ارادہ کر سکتے ہیں، سفر کا قصد کر سکتے ہیں عبادت کے لیے۔ ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور ایک مسجد اقصی جو غاصب یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کی جانب رجوع کر کے اور دین اسلام پر اتحاد و اتفاق قائم کر کے اتنے مضبوط بن سکیں کہ ان ظالموں سے اس انداز کے مقدسات کو پاک کرایا جا سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے 7ویں چیز جو قبروں پر انجام دی جاتی ہے وہ قبروں کو عید بنانا، قبروں پر میلہ لگانا، قبروں پر عرس لگانا، قبروں پر بھیڑ کرنا، اجتماعی شکل میں قبروں کی زیارت کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا،
کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر نفلی نمازیں پڑھا کرو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا کرو، اس کو قبرستان نہ بنا دو۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو بھیڑ لگانے کا، میری قبر کو عرس لگانے کا ذریعہ نہ بنانا، اس پر خوشیاں منانے کے لیے یا بھیڑ لگانے کے لیے یا غلط انداز کے ارادے سے جمع ہو کر کے وہاں غلط انداز کے رسوم و رواج کو ادا کرنے کے لیے تم لوگ میری قبر پر نہ آنا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے قبر کا طواف کرنا، قبر پر چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر مسلموں کی مشابہت ہیں۔ ان چیزوں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کر کے میں یہاں سے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کیا اور اس کے بعد فرمایا انی اعلم بانک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھ کو بوسہ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم میں بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بوسہ دیا ہے، آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے، لہذا اتنا کرنا مسلمانوں کے لیے مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کو بحیثیت پتھروں کے، خانہ کعبہ کو بحیثیت مقام کے، خانہ کعبہ کو بحیثیت ایک کمرے کے پوجتا ہے، اس کی جانب رکوع کرتا ہے، اس کی جانب سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اس چیز کی گنجائش اسلام میں موجود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، اگر اس عمارت کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو بھی مسلمان اسی جانب سجدہ کرنے کا مکلف ہے، وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو بھی مسلمان اسی کی جانب رکوع کرے گا، اسی کی جانب نمازیں ادا کرے گا۔ لہذا ایک علامت ہے، جس علامت پر انسان اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، اس کی جانب رخ کرتا ہے، اس کی جانب نمازیں ادا کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اس پتھر کو یا اس پتھر کے آس پاس جو چیزیں ہیں ان کی جانب سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ چیز شرک ہے، حرام ہے، اس چیز کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ پیش کرنے سے، غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ پیش کیا جائے اس سے بھی منع فرمایا جو ان قبروں پر انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے دیگیں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے پکوان پکاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے لوگوں کو جمع کر کے کھانے کھلاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قبروں پر تبرکات کے لیے نہیں جاتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کو پکا بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ان میں کی بڑی اکثریت ایسی موجود ہے جو قبروں سے گزر ہوتا ہے تو فاتحہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں اس بات سے منع فرمایا کہ قبرستان میں یا قبروں کے قریب جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی حرام ہے، چاہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، چاہے یاسین پڑھی جائے، چاہے جو بھی چیزیں پڑھی جائیں، یہاں تک کہ جب قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک چلو مٹی ڈالنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ جو بدعت ایجاد کر لی گئی ہے یہ بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت موجود نہیں، بلکہ اس کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے حکم دیا کہ قبروں کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ اس وجہ سے
ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ قبروں کے اوپر کی جانے والی بدعات سے توبہ و استغفار کر کے ان لوگوں کے سامنے بتانا ہوگا کہ یہ سجادہ نشین یا اسی طرح سے مزاروں پر یا عرسوں میں جس انداز سے چیزیں اختیار کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں سے اگر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان سے براءت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے موحد بن سکیں، سچے مسلمان بن سکیں۔ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔